ارشاد فرمائی تھی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں تم پر ایک بڑا مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے، یہ مبارک مہینہ ہے اور یہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور فرمایا یہ شہر صبر ہے، اس کے دن میں روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے اور اس کے قیام کو نفل اور سنت قرار دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اس حدیث پاک میں گویا ایک تربیت دی گئی، ٹریننگ دی گئی اور ساری انسانیت کو بتایا گیا کہ رمضان کو کس طرح سے گزارنا ہے اور کس طرح سے رمضان المبارک کی قدردانی کرنی ہے۔ اس کا پورا طریقہ اس حدیث پاک میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اب عمل کرنے والوں کے لیے میدان ہے کہ وہ اس میں کتنا عمل کرتے ہیں، ان کے عمل کو دیکھا جائے گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ تمہارے تنافس کو دیکھتا ہے۔ تمہارے تنافس کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تم میں کون نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس میں یہ بات مطلوب اور مقصود ہے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے جائیں، سبقت کرنے والے بنے، نیکیوں میں سبقت کرنے کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس تنافس کو یعنی سبقت کرنے کو اور ایک دوسرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ لہٰذا گھروں میں ماحول ہونا چاہیے اس طرح سے کہ گھر مرد ہوتی ہیں، بیٹیاں مائیں بہنیں سب گھر میں ہیں، تو وہ آپس میں اس طرح سے ایک دوسرے کو سبقت کریں اور طے کریں کہ انشاءاللہ اس بار کا ایک مثالی ایک رمضان ہمارا ہو جائے اور اس میں سارے اعمال اور معمولات ہمیں مضبوطی کے ساتھ کرنے ہیں۔ لیکن خاص بات میں نے گزشتہ بھی آپ کے خدمت میں بتایا تھا کہ بھائیوں یہ بات یہ ہے کہ یہ مہینہ یقیناً عبادتوں کا ہے، لیکن عبادت سے زیادہ یہ مہینہ گناہوں کے چھوڑنے کا ہے۔ اس لیے زیادہ تر ٹریننگ اور تربیت اس میں جو دی جا رہی ہے وہ گناہوں کے چھوڑنے کی۔ گناہ کسی بھی لائن کا، غیبت ہو، جھوٹ ہو، چغلی ہو، بدنگاہی ہو، موبائل کھیلنے کا گناہ ہو یا اس طرح کے جتنے والیات ہو، عورتوں کے بے پردگی کا گناہ ہو، نماز چھوڑنے کے گناہ ہو، یہ سب گناہ ہیں۔ دراصل یہ مہینہ ہمیں یہ بات کی تربیت دلا رہا ہے اور ٹریننگ دلا رہا ہے کہ دیکھو دراصل یہ مہینہ جو ہے تقوی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ متقی بنانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا کرنے کا ہے، عبادتوں سے زیادہ گناہوں کے چھوڑنے پر محنت کرنے کا ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے کی بھرپور فکر کرتے ہیں۔ ورنہ انسان اگر فرض ادا کر لے، مثلا یہ کہ روزہ پورا فرض ادا کرتے، اسی طرح سے وہ جو ہے فرض بجے وقت نمازیں پڑھ لے، تراویح کا اہتمام کر لے اور قرآن مجید کی تلاوت کر لے، یہ تو معمولات ہے ہی، بس اتنا کر لے کافی ہے۔ اور ان سب سے کے ساتھ ساتھ وہ گناہوں کو چھوڑنے کی فکر کرے، غیبتوں کو چھوڑے، جھوٹ بولنے کو چھوڑے، بہتان لگانے کو چھوڑے، چوری کرنے کو چھوڑے، بدنگاہی کو چھوڑے، زناکاری کو چھوڑے، بے حیائی کو چھوڑے، عورتیں بے پردگی کو چھوڑے، بے نمازی پن اپنے معمول کو چھوڑے۔ اصل یہ سب گناہوں کو چھوڑنے کا مہینہ ہے، گناہوں کو چھوڑنے کا مہینہ ہے۔ چند اعمال اگر کرنے کا مہینہ یقیناً ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ گناہوں کے چھوڑنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے سب اپنے دل میں، دماغ میں، ذہن میں یہ بتاؤ، یہ بات بٹھا دو بھائیوں کہ دراصل یہ مہینہ ہمارے زندگی میں تقویٰ پیدا کرانے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
کتب علیکم الصیام، لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، یہ اس وجہ سے ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو تقوی دینا چاہتا ہے، تقوی بانٹنا چاہتا ہے، تقوی تقسیم کرنا چاہتا ہے، متقی بنانا چاہتا ہے، متقی دیکھنا چاہتا ہے، متقی کے اوصاف اپنے زندگی میں کس نے لیا، اللہ ایسے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کس نے اپنے اندر تقوی پیدا کیا ہے۔ اس لیے آپ جو ہے بھائیوں، سب سے زیادہ اہمیت نماز روزے کے بعد اگر کسی اہم عمل پر آپ کو زور دینا ہے، وہ گناہوں کے چھوڑنے پر دینا، چھوٹا ہو یا بڑا، خل الذنوب کلھا صغیرھا و کبیرھا ذاک التقیٰ، چھوڑ دو سارے گناہ، چھوٹے ہوں یا بڑے، یہ گناہوں کو چھوڑنے ہی کا نام تقویٰ ہے۔ اصل میں ہمیں تھوڑا سا یہاں پر معاملہ وہ ہوا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ رکھے، تلاوت کر لے، ذکر کر لے تو یہ تقویٰ ہے۔ یہ عبادتیں ضرور ہے، لیکن اس سے آدمی نہ متقی بنتا ہے نہ یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ ہے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑنے کا نام۔ یہ دل میں، دماغ میں، ذہن میں سب بٹھا دیں، اس بات کو خوب عام کریں۔ یہ مہینہ تقوی کا ہے۔ تقوی بولتے کسے؟ تقوی کا مطلب گناہوں کو چھوڑنے کا۔ اللہ چھڑانا چاہتا ہے، ایک مہینہ چھوڑنے کی کوئی ہمت کر لے، باقی زندگی کو کامیاب ہو جائے۔ تو روزہ دراصل آیا ہے تقوی پیدا کرانے کے لیے، اس لیے سب یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم میں سے جو جس گناہ میں مبتلا ہے بالکل ہم مکمل چھوڑ دیں گے، اور چھوڑنے کے اسباب بھی ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کام میں لگا دیا ہے، اور شیطانوں کو اللہ تعالیٰ نے دریاؤں میں ڈال دیا ہے۔ فرشتے دعاؤں پر آمین بول رہے ہیں، فرشتے ہمارے لیے ماشاءاللہ جگہ جگہ رہبری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ شیطانوں کو پابند سلاسل کر دیا گیا ہے، زنجیروں میں جکڑ کر دریاؤں میں پھینک دیا گیا ہے۔ اب کوئی شیطان باہر پھر رہا نہیں ہے۔ جہنم کے سب دروازوں پر بڑے بڑے تالے لگے ہوئے ہیں، اس وقت کوئی جہنم کا دروازہ کھلا نہیں ہے۔ اس وقت پورے جہنم کے دروازے بند ہے، کوئی مر گیا سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اتنا بڑا یہ مہینہ ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اتنے اچھے اچھے چانس تم کو دیے گئے ہیں، پھر بھی تم اگر قدر نہ کرے تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیج دیا کہ کہو اللہ اس شخص کو ہلاک اور برباد کر دے جن کو اتنے اچھے اچھے چانس رمضان میں دیے گئے ہیں، پھر بھی گناہوں کو چھوڑ کر وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا سکا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بددعا کو سن کر کہا، ہاں میرے امتی کو میں کانٹا چبھنا برداشت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، لیکن رمضان جیسے مبارک مہینے کو پا کر جو رمضان کی قدر نہ کرے، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ تباہی اور بربادی ہی کے لائق۔ اور اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین ارشاد فرمایا۔ ایسی بہن، ایسا بھائی، ایسا جوان، ایسا بیٹی، ایسے بیٹے، ایسے جو جہاں جیسے جس حیثیت کے ہے، وہ یہ طے کر لے کہ بھائی یہ مہینہ میری، بس یہ اس کو میں نے بنا لیا، سب بن گیا، اور اس کی ناقدری کر دیا، بس میں بہت بڑا ناقدرہ بن گیا۔ تو سب طے کرو کہ ہم رمضان کی جم کے قدر کریں گے انشاءاللہ۔ اور رمضان کی قدر یہ ہے کہ بھائیو سب سارے گناہوں کو چھوڑ دیں، ہم چھوڑنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بھائیو رمضان میں یہ خاص طور پر چند عبادتیں دی ہے۔ اس میں دن میں روزہ رکھنا ہے، رات میں تراویح پڑھنا ہے، شب و روز میں جب بھی اللہ تعالیٰ موقع عنایت فرمائے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ تو روزہ سب سے اہم ہے۔ روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب تک روزہ باقی رہتا ہے، لہٰذا اتنے وقت میں کھانا پینا اور اپنے بیوی سے خواہش پوری کرنا، یہ تین چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تین چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ کھانا کھانے سے رکنا چاہیے، پانی پینے سے رکنا چاہیے، اور بیوی سے ہم بستر ہونے سے رکنا چاہیے۔ ان تین باتوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اگر کسی نے روزہ رکھ کر جان بوجھ کر ان تینوں میں سے کوئی ایک عمل کر لیا، روزہ ہے، یاد بھی تھا پھر بھی کھا لیا، روزہ یاد تھا پھر بھی پانی پی لیا، روزہ یاد تھا پھر بھی اپنے بیوی سے اپنی ضرورت پوری کر لیا، ہم بستر ہو گیا، تو ان تین چیزوں سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، یہ گناہگار بھی ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس
پر کفارہ لازم آتا ہے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ مسلسل 60 دن تک روزہ رکھتا رہے۔ 59ویں دن اگر اس نے کھایا پیا دن میں تو پھر ڈبل سے اسے اور 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ مسلسل 60 روزے، ایک روزے کا کفارہ اور کتنے روزے ہیں؟ 60 روزے رکھنا ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر کھایا پیا یا ہم بستر دن میں ہوا تو اس پر مسلسل 60 روزے رکھنا فرض ہے کہ وہ بعد میں جو ہے 60 روزے رکھے، ورنہ یہ ایسا گناہ ہے کہ بغیر 60 روزے ایک روزہ کیوں توڑا بول کے 60 روزے رکھنے ہیں۔ لہذا روزے کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے 3 چیزوں سے بچنے کا خصوصی طور پر اہتمام کریں۔ ہاں اگر کوئی شخص بھول چوک کر کھا لے پی لے، ہم بستر ہو جائے، اسے یاد نہیں تھا دونوں کو ہی، تو پھر ایسی صورت میں اس پر کوئی گناہ نہیں اور اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، بشرطے کہ یہ ایسا عمل اس سے بھول کر ہوا ہو، اور بھول چوک کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے، لیکن جان بوجھ کر کرنے کی پکڑ ہے، گرفت ہے۔ روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے تو صبح میں سحری ہے، سحری ہم آپ سب کھاتے ہیں، تسحروا فإن فیہ البرکہ، اس میں برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس لیے سحری کا حکم دیا گیا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں اور یہودیوں میں یہ فرق ہے کہ یہودی روزہ تو رکھتے ہیں مگر سحری نہیں کرتے ہیں، اور مسلمان کا روزہ یہ ہے کہ وہ سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں۔ لہذا ہمیں سحری کا اہتمام کرنا چاہیے، اور سحری برکت والا کھانا ہے۔ معتبر علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ 3 کھانے ایسے ہیں جن کا قیامت کے دن اللہ حساب نہیں دیتا۔ ایک سحری کا کھانا جو کہ بہت بابرکت ہے، افطار کا کھانا بہت بابرکت ہے، اور اللہ کے راستے میں پہرا دینے والے کا کھانا۔ یہ بعض روایات یہ 3 باتیں منقول ہے، اللہ کے راستے میں پہرا دینے والا، ان کی نگرانی کرنے والا، یہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے یہ کھانے کا حساب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں لیں گے، یہ بابرکت کھانے ہیں۔ لہٰذا سحری کھانے کا اہتمام، انتظام، مگر سحری برائے سحری ہونا چاہیے، اور اس کو جو ہے حلال رزق سے ہماری سحری ہو، اور سحری کا جیسا وقت بتایا گیا اس وقت جو ہے 5:06 پر سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، لہٰذا 6 منٹ پر ہم اپنی سحری مکمل ختم کر دیں، اور اس کے بعد جو ہے 10 منٹ لازماً احتیاطی وقت رکھا گیا ہے، اس وقت نہ سحری کی جائے نہ اس وقت کھانا کھایا جائے، یہ 10 منٹ تک بالکل رکا رہا جائے۔ جو لوگ اذان ان 10 منٹ میں دیں گے سحری کے بعد، یعنی 16 کے منٹ پر، یعنی 6 منٹ پر سحری ختم ہو رہی ہے، تو 7-8 منٹ پر نہ تو روزہ سحری کرنا چاہیے، نہ ہی اذان دینا چاہیے، نہ نماز پڑھنا چاہیے، یہ احتیاطی وقت رکھا گیا ہے۔ بہرحال اگر کسی نے اس وقت میں اذان دے دیا تو وہ اذان ہی صحیح نہیں ہوگی، اس پر لازم ہے کہ وہ 6 منٹ سے 16ویں منٹ پر اذان دے دے، یعنی 10 منٹ مکمل۔ اگر اس وقت کسی نے نماز پڑھ لیا، مثلا یہ ہے کہ 6 منٹ پر وقت ختم ہو رہا ہے اور انہوں نے 10 ہی منٹ پر جماعت ہی کھڑی کر لی کہ وقت تو ختم ہو گیا، جماعت کھڑی کر دی جائے، تو ظاہر ہے کہ ان کی نماز بالکل نہیں ہوئی، ان پر سب پر نماز کو دہرانا فرض ہے، ورنہ ان کی نماز کسی کی نہیں ہوگی۔ لہذا پورے شہر میں یہ بات چلا دی جائے کہ سحری کے بعد 10 منٹ کا وقفہ ہے، اسے لازماً رکا جائے، اور اس وقت نہ اذان دی جائے نہ نماز پڑھی جائے۔ بہت سارے لوگ فوراً اذان دینے کا اہتمام کر لیتے ہیں، یہ سب غلط ہو رہا ہے، شہر میں اس بات کی پابندی کرا دی جائے۔ مجلس علماء کی طرف سے جو ٹائم ٹیبل جو ہے شائع کیا گیا ہے اس میں باضابطہ اس کی وضاحت کر دی گئی ہے، لہذا اسی کو فالو کرے، اسی کو استعمال کرے، اور یہ جو ہے اس 10 منٹ کا خصوصی طور پر اہتمام اور انتظام کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سحر کے ختم پر مائک کو زیادہ استعمال نہ کر لے، بس ایک مرتبہ بول دے۔ اپن اتنے مکلف نہیں ہے کہ محلے کا ایک ایک شخص اپنی آواز کو سنے، اور کوئی اپنی پکڑ کرنے کو نہیں آنے والا، مؤذن صاحب آپ نے 10 منٹ تک کیوں نہیں اعلان کیا، یہ سب غلط ہو رہا ہے۔ پہلے حالات کا جائزہ لے بھائی، الگ الگ حالات عجیب و غریب اس وقت چل رہے ہیں، اور ان باتوں کو خوب چلایا جائے، بس ایک مرتبہ اعلان کر کے چھوڑ دیا جائے۔ جو مکلف عمل کرنا چاہتے کریں گے، نہیں کریں گے وہ ان کا اپنا ذاتی فعل ہے، ہم ہر گھر کے محلے کے سب کے ذمہ دار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اٹھانے کے لیے آپ مائک میں کہہ دیں کہ بھائی دیکھیے سحری کے لیے اٹھ جائیے، سحری کا وقت ہو چکا ہے، اور جب ختم ہو گیا ایک مرتبہ کہہ دیجئے کہ بھائی سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ اپنی اپنی نیت اپنے گھروں میں کر لیں۔ باضابطہ اس میں نیتیں رٹاتے رہنا، بصوم غد نویت، اور سب وہ ایجاب و قبول کی طرح وہ مسجد میں اعلان کرتا رہتا ہے پورا محلہ، یہ سب واہیات ہے، غلط ہے، یہ ایسا عمل قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔
بعض لوگ اسی میں اعلان کرتے ہیں، کوئی قرات پڑھتے رہتے ہیں، کوئی نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، یہ سب صحیح عمل نہیں ہے۔ اس وقت صرف بھائیوں آپ جو ہے سحری کے لیے ایک مرتبہ اٹھائیے، ایک مرتبہ ختم ہونے کا اعلان کر دیجئے، یہ اسی کا نام بس اعلان ہے اور اتنا عمل آپ کا کافی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بھائیوں نیت سے، روزے کی نیت کرنا فرض ہے، بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوتا، لیکن نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ سحری کے لیے اٹھنے کا مطلب ہی یہ ہوا کہ آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ کا سحری کھانا یہ خود ہی نیت ہے، اس کے لیے الفاظ دہرانا ضروری نہیں۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ مستحب ہے کہ کوئی یوں کہے کہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، کل میرا روزہ ہے رمضان کا، ہو گیا، اسی کا نام یہ نیت، یہ میں نے کل رمضان کا روزہ رکھ لیا، ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ آپ نے نیت کر لی، اسی کا نام آپ کی جو ہے، بلکہ میں نے آج جو ہے یہ روزے کی نیت کر لیا، بس اتنا جملہ کہنا آپ کا کافی ہے، یہ روزہ آپ کا شروع ہو گیا۔ اب اپنے روزے کو تمام جو ہے مکروہات سے بچایا جائے۔ روزے کی حالت میں جیسے بتایا کھانا پینا اور یہ ہم بستر ہونا قطعاً حلال نہیں ہے، یہ روزے کی حالت میں بالکل حرام ہے۔ جان بوجھ کر کرنے سے روزہ بھی ٹوٹتا ہے اور 2 مہینے کے مسلسل روزے بھی فرض ہو جاتے ہیں۔ غلطی سے ہو جائے تو پھر یعنی بھول کر اگر کر لے تو پھر اس میں کوئی روزہ بھی نہیں ٹوٹتا ہے اور اس پر کوئی پکڑ بھی نہیں ہے۔ البتہ ایسے روزے کی حالت میں کچھ معمولات ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ بیمار قسم کے ہوتے ہیں تو ان کو کچھ ضرورتیں پیش آ جاتی ہے بیماری کی حالت میں، جیسے بہت سارے لوگ شوگر کے مریض ہیں، بہت سارے لوگ دمے کے مریض ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے بی پی کے مریض ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں اور بیماری کی وجہ سے تب بھی یہ ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اب ان دنوں میں ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کفارہ ادا کر دیں گے یا فدیہ دے دیں گے، فدیہ دے دے کر اپنی جان چھڑا لیں گے، بات ختم ہو گئی۔ ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ بات تھوڑی اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایسا بیمار کہ جو اپنی بیماری برداشت کر سکتا ہے تو اسے روزہ رکھنا ہی چاہیے۔ اگر بیمار ہو گئے، مثلا پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا دمے کا مرض شروع ہو گیا ہے، اگر آپ دواخانے میں جا کر انجیکشن لے سکتے ہیں، گلوکوز چڑھا سکتے ہیں، سلائن اگر لے سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کو کوئی بھی بیماری ہو، ڈاکٹر نے اگر کہا کہ انجیکشن لینا پڑے گا تو آپ لیجئے، روزہ رکھ کر انجیکشن لیا جا سکتا ہے، روزہ رکھ کر سلائن چڑھائی جا سکتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزہ ٹوٹتا ہے اس غذا سے جو غذاً یا دواءً، غذا کے طور پر، دوا کے طور پر بدن کو فائدہ پہنچانے میں جیسے استعمال کی جاتی ہے اور جس کا تعلق معدے سے ہوتا ہے۔ تو جو غذا اور جو دوا، جو چیزیں معدے میں پہنچتی ہے ان سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو انجیکشن وغیرہ دیا جاتا ہے ان کا تعلق معدے سے نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی معمولی بیماری ہو گئی تو خواہ سر میں درد ہو گیا، کوئی تکلیف آپ کے بدن میں ہے اور اس قسم کی چیزیں ہیں تو آپ دواخانہ جا سکتے ہیں، انجیکشن لے سکتے ہیں، سلائن چڑھا سکتے ہیں، اس حد تک کی گنجائش ہے۔ باقی یہ ہے کہ دوا پی نہیں سکتے، گولی کھا نہیں سکتے۔ روزے کی حالت میں دوا بھی پی نہیں جا سکتی، گولی بھی کھائی نہیں جا سکتی ہے، اس کا خاص طور پر خیال کیا جائے۔ ناک میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ آنکھ میں اگر دوا ڈالنے کی نوبت آئے تو آنکھ میں دوا ڈالنے کی گنجائش ہے۔ آپ جو ہے آنکھ میں جس طرح سرما پہن سکتے ہیں، اسی طرح آنکھ کی اگر کوئی دوا ڈالنے کی نوبت آتی ہے آپ کو دن میں کئی مرتبہ تو آنکھوں میں دوائی ڈالی جا سکتی ہے، لہٰذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ بعض ایسی چیزیں جیسے انہیلر کہ وہ دمے کے لیے جو پریشر کے ذات جو دبایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے، تو اس میں اگر صفوف ہے یعنی پاؤڈر جیسی شکر یا پانی جیسی کوئی چیز ہے اور اگر اس کو انہیلر لینے کے بعد اگر وہ ظاہر ہے کہ اس کے اثرات معدے تک اور بدن میں پہنچ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں جو ہے پاؤڈر بھی نہیں ہے، دوا بھی نہیں ہے، بس ایک ہوا ہے اور ہوا بدن کے اندر ایسی پہنچائی جا رہی ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، ایسی چیز لی جا سکتی ہے، ہوا کے حد تک گنجائش ہے، اس میں کوئی دوا یا پاؤڈر صفوف وغیرہ نہیں رہنا چاہیے۔ ان باتوں کا خیال کیا جائے۔ بہت سارے لوگوں کو قے ہو جاتی ہے، الٹی ہو جاتی ہے روزہ رکھنے کی شکل میں، تو اگر چھوٹی موٹی الٹی ہو جائے، قے ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ ایسا ہے کہ اگر منہ بھر کر ہو جائے اور تب بھی اگر وہ کچھ بھی منہ میں لوٹا نہ لے تو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر کیا ہے
یا کسی بھی حالت میں منہ بھر کر قے ہوئی اور ایک چنے کے برابر بھی اگر پھر واپس اس نے نگل لیا تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ خالی قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کو متلی اتلی ہوتی ہے تو متلی سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آپ اس معاملے میں بالکل صحیح سالم اپنے روزے کو مکمل کر سکتے ہیں۔ تو قے میں متلی سے اور تھوڑی تھوڑی مرتبہ کئی مرتبہ ہونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ آپ کو قے آئی اور آپ نے اس کو لوٹا لیا اپنے میں، تو قے باضابطہ منہ بھر کر ہو رہی تھی، اس کو لوٹا لیا تو روزہ ٹوٹے گا۔ وہ بعض دفعہ ڈکار آتی ہے اور ڈکار میں کوئی پانی اوپر آئے جیسا محسوس ہوتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو ڈکاروں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے جتنی ہی ڈکاریں اس کو آتی رہے۔ البتہ ایسا عمل کہ اس کی جو ہے باضابطہ منہ میں پوری چیز آ گئی اور یہ جان بوجھ کر اسے لوٹا رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسوڑوں میں ایسے دانتوں میں سے خون نکلتا ہے، اگر ایسا خون نکلا کہ اس کے تھوک پر خون غالب آ گیا، یعنی جتنا تھوک ہے تو جتنی سفیدی تھوک کی تھی اتنا ہی لال پر خون کا بھی جمع ہو گیا، دونوں برابر ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ اسے تھوکنا لازم ہے، لیکن اس کو اس نے اگر نگل لیا تو یہ دونوں برابر اگر ہو گئے اور پھر نگل لیا تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ اگر ایسا ہی بس ایک لال پر نظر آیا اور تھوک اس پر غالب ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ چیزیں عام طور پر ہم کو پیش آتی ہے، اس لیے روزے کی حالت میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے تاہم اگر ہم میں سے کسی کو ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو رجوع کرنا چاہیے، علماء اکرام سے اسے پوچھ لینا چاہیے۔ عورتوں کے متعلق، عورتیں ایسی ہے کہ عورتوں نے روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھنے کے بعد انہیں جو ہے عذر شروع ہو گیا روزے کی حالت میں، تو ظاہر ہے کہ جیسے ہی عذر شروع ہوگا، اب صبح صادق سے غروب آفتاب سے پہلے اس پورے گھنٹے 13 کا روزہ ہو رہا ہے، اس میں جب پیش آئے تو پیش آتے ہی روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے عذر پیش آیا ہو، 4 گھنٹے پہلے پیش آیا ہو، صبح ہی پیش آیا ہو، جب بھی آئے اس وقت روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ روزہ اس دن کا یہ روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اب وہ اپنی عادت کے موافق جتنے دن ہے اتنے دن روزہ نہ رکھے۔ اب البتہ ایسی عورتوں کے لیے 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ عذر کے دن کی نمازیں مکمل معاف ہے، جتنے دن تک ان کا عذر رہتا ہے، ناپاکی رہتی ہے، اتنے دن تک مکمل نمازیں اللہ کی طرف سے عورتوں سے معاف ہے، نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ البتہ روزہ تو روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اب اگر رمضان میں یہ روزے چھوٹ گئے، ٹوٹ گئے، تو رمضان کے بعد وہ اپنے ان روزوں کی قضا کرنے کا اہتمام کرے۔ بہت ساری عورتوں کے ذمے ایسے بہت سارے روزے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ذمے بس جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں اور اہتمام نہیں کرتی ہے عورتیں، تو اس وجہ سے آپ ذرا اس معاملے میں بھی تحقیق کریں کہ آپ کے کتنے مہینوں کے کتنے سالوں کے روزے آپ کے ذمے میں باقی ہیں، وہ روزے قضا کر لیے جائیں۔ جیسے شوال ہی کے روزے رکھے جاتے ہیں اسی میں قضا کرا دیجیے، یا وہ جو نفل روزے رمضان کے بعد شروع ہوتے ہیں چاہے محرم کے اور پھر شعبان کے، ان میں سے ہی لیکن وہ اپنی قضا روزے رکھ لے۔ بہت سارے نفل اور سنت اور دوسرے روزوں کی اہمیت میں یہ روزے بہت ساری عورتیں چھوڑ دیتی ہے، لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ ایسے دنوں میں اپنی قضا روزے رکھ کر لے لیں، یہ وقت کا ایک اہم تقاضا ہے۔ بہرحال ان باتوں کی فکر کر لیں۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ روزہ کون کون لوگ ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ عام طور پر معمولی بہانے سے لوگ فدیہ دینا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ سب صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ضابطہ اس کا بیان فرمایا اور احادیث میں اس کی تشریح وارد، اور علماء نے پورا باریکی کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ روزہ کون لوگ ہے جو نہیں رکھ سکتے۔ تو روزہ ایسا ہے جیسے بہت سارے ایسا بوڑھا جو بالکل اب اس قابل ہے کہ وہ اسے زندگی کی کوئی امید باقی نہیں رہی، روزہ رکھنے کی آج کوئی طاقت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی طاقت آج نہیں ہے اور آئندہ زندگی میں اب امید بھی باقی نہیں رہی کہ اب ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، بالکل جو ہے پورے اعضاء جواب دے چکے ہیں۔ تو ایسا مریض شیخ فانی بالکل اب جو فنا ہونے کے قریب یعنی موت کے قریب پہنچا ہوا ہے، تو ایسا شخص جو ہے تب بھی اس پر روزہ معاف نہیں ہے، یہ شخص جو ہے اپنے روزے کا فدیہ دے دے،
اور ایک فدیہ جو ہے احتیاطاً 2.25 سیر گیہوں، 2.25 کلو گیہوں، یوں سمجھیے احتیاطاً 2.25 کلو گیہوں دے دے، ایک روزے کا فدیہ 2.25 کلو گیہوں۔ اس طرح سے 60 روزوں کا الگ الگ فدیہ جو ہے رمضان شروع ہونے سے پہلے نہیں دیا جا سکتا ہے، بلکہ رمضان شروع ہونے کے بعد دینا چاہیے۔ جیسے اب آج سے کوئی دے دے پورے 60 روزوں کا دینا چاہے، ٹھیک ہے دے سکتے ہیں، آج بھی دے سکتے ہیں، لیکن رمضان سے پہلے اگر کسی نے دیا ہے تو وہ عمل صحیح نہیں ہے۔ تو روزے کا فدیہ 2.25 سیر گیہوں ہے، لیکن ان کے لیے ہے جو شیخ فانی بن چکے ہیں، یعنی جن کو اب زندگی کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ اب رہا مسئلہ بہت سارے لوگ شوگر کے مریض ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں شوگر کے مریض، ان میں بہت سو کا شوگر کم ہوتا ہے، بہت سو کا بڑھ جاتا ہے، اور یہ شوگر کا کے بہت سارے لوگ مریض ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو جو ہے کنکر کی بیماری ہے، اور پانی اگر انہوں نے کم پیا تو درد بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور یہ اور اس جیسی کئی بیماریاں ہیں جس سے لوگ دوچار ہے اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ پہلے اچھی طرح بات سمجھیں، ان میں اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو انہیں روزہ رکھنا ہی پڑے گا۔ اگر وہ دیکھیں روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھ لیں، مسلسل نہیں رکھ سکتے ہیں تو جیسا رکھ سکتے ویسا رکھیں، آج ایک روزہ 4 دن کے بعد روزہ۔ اگر یہ ہے کہ ان میں بھی روزہ رکھنے کی اب طاقت نہیں ہے تو بھی ابھی روزہ معاف نہیں، فدیہ دینے سے کام نہیں چلے گا۔ اب یہ ایسے مریض جو ہے سردی کے زمانے کا انتظار کر لیں، بارش کے موسم کا انتظار کر لیں، اور سردی میں بارش میں ان روزوں کی قضا کر لیں۔ ان کو جب تک اپنے زندگی میں طاقت ہے اور امید ہے کہ مجھے کبھی طاقت آ سکتی ہے تو انہیں روزوں کی قضا روزے سے ہی کرنی پڑے گی۔ فدیہ دینے سے ان کا روزہ معاف نہیں ہوگا، روزہ رکھنا پڑے گا، چاہے سردی کے موسم میں رکھے چاہے بارش کے موسم میں رکھے، چھوٹے چھوٹے دن جب آتے ہیں تب رکھے، لیکن روزے کے بدلے میں وہ روزہ ہی رکھے۔ وہ بھی وہ لوگ جو یہ گرمی کا موسم برداشت نہیں کر سکتے یا پیاس بھوک برداشت نہیں کر سکتے تو ان دنوں میں، اور وہ بھی مسلسل رکھنا ضروری نہیں، پورے سال میں جب چاہے رکھے، 2 دن کے بعد ایک روزہ رکھے، 15 دن کے بعد تیسرا رکھے، 8 دن کے بعد چوتھا رکھے، جیسے چاہے ایسا سال بھر میں رکھیں۔ لیکن اگر کسی کو یہ اندازہ آ جائے کہ نہیں اب میرے موت تک میری صحت لوٹ کر آ ہی نہیں سکتی اور میں 12 گھنٹے 14 گھنٹے برداشت کر ہی نہیں سکتا، اور بات یہ ہے کہ اب میرے اندر سے ساری صلاحیتیں ختم ہو گئی ہے روزہ رکھنے کی، جسے اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ اب آئندہ کی زندگی میری مکمل معذور بن چکی ہے اور آئندہ میرے اندر یہ طاقت لوٹ کر نہیں آ سکتی، میں نہ سردی میں رکھ سکتا، نہ میں بارش میں رکھ سکتا، نہ چھوٹے دنوں میں روزہ رکھ سکتا۔ ایسے لوگوں کے حق میں گنجائش ہے کہ وہ بھی شیخ فانی کے درجے میں اتر کر یہ اپنے روزوں کا فدیہ دے سکتے ہیں، لیکن اتنی مجبوری اگر نہیں ہے تو روزے ہی رکھنا پڑیں گے۔ اسی طرح بہت ساری عورتیں جو بچوں کو دودھ پلانے والی ہے یا یہ ہے کہ حمل کی حالت میں روزہ رکھ سکتی، روزہ رکھے نہیں رکھ سکتی تو بعد کے دنوں میں وہ روزہ رکھے قضا کرنا پڑے گی۔ عام طور پر لوگوں نے ایک ذہن بنا لیا ہے کہ بس فدیہ دیا جائے، ہر چیز کا ہر وقت فدیہ نہیں ہے، فدیہ صرف ایک ہی صورت میں ہے، وہ یہ کہ موت تک اب اس کی طاقت لوٹ کر آنے والی نہیں ہے، اور وہ بھی کسی حبیب حاضر طبیب حاضر نے مضبوط ڈاکٹر نے اسے بتا دیا۔ لہٰذا ان باتوں کا خیال کر لے کہ ہم تب تک فدیے پر کام نہ چلا لیں، اور جو فدیہ دینا چاہتا ہے وہ ایک روزے کا فدیہ 2.25 سیر گیہوں ایسے مجبور اور معذور کے لیے جسے زندگی میں طاقت لوٹ کر آنے کی امید ہی نہیں رہی ہے، ایسے لوگ ایک روزے کا فدیہ 2.25 سیر گیہوں یعنی 2.25 کلو تقریباً وہ گیہوں فی روزہ دینے کا اہتمام کر لیں، چاہے سب ایک ساتھ دے دیں چاہے الگ الگ دے دیں، اور فدیہ انہی لوگوں کو دیا جائے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو جن لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں ان لوگوں کو چاہے اکٹھا دے دیں چاہے آپ اس کو الگ الگ کر کے دے دیں، جیسے چاہے آپ کو دینے کی گنجائش ہے۔ روزانہ کا آپ الگ الگ فدیہ دے دیں، یہ اور افضل ہے، اچھا ہے، اور ایک گھنٹہ پورا دے دیں مہینہ بھر کر، اس کا بھی گنجائش ہے اور اس طرح سے کام کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ روزہ نہ رکھنے کی صورت میں دیا جانے والا جو غلہ اناج ہے اسے کہتے ہیں فدیہ،
اور روزہ رکھ کر توڑا جاتا ہے جان بوجھ کر، اسے کہتے ہیں کفارہ۔ اور اگر روزہ رکھا اور کسی عذر کی وجہ سے توڑا ہے، اسے کہتے ہیں قضا۔ یہ تین چیزوں میں فرق ہے۔ تو فدیہ اس وقت ہوتا ہے جب طاقت مکمل ختم ہو گئی ہے، کفارہ ان صورتوں میں ہوتا ہے جب روزہ رکھ کر جان بوجھ کر توڑ دیا ہے، اور قضا ان صورتوں میں ہوتی ہے جب روزہ رکھا لیکن کسی عذر کی وجہ سے روزہ توڑنا پڑا، تو بعد میں دوسرے دنوں میں اس کی قضا کی جا سکتی ہے۔ بہرحال ان ہدایات کو پیش نظر رکھ کر اپنے روزوں کی مکمل تکمیل کی جائے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بال بنانے کے بارے میں، چاہے سر کے بال ہو، زیر بغل زیر ناف ہو، روزے کی حالت میں بالوں کی صفائی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بیوی سے تعلق جو ہے رات میں کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دن میں اس طرح کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی باتیں پیش نظر بھائیوں خاص طور پر رکھیں، یہ تین عبادتوں میں خصوصی طور پر اپنا پورا وقت گزاریں۔ روزہ پوری قوت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، تمام کھانے پینے کی چیزوں سے جیسا بچ رہے ہیں، چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچ کر سب روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ بھائیوں روزہ مہینہ تو سال بھر میں مہینہ ہے، یہ بھی ایک مرتبہ گیا بعد میں پلٹ کر نہیں آنے والا ہے۔ روزہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا اور موت تک 11 مہینے روزہ رکھتا رہا، تو یہ سب مل کر بھی اس کے یہ روزے کا بدل نہیں بن سکتے، چونکہ روزہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، لہذا روزے کو پورا رکھا جائے۔ 13 گھنٹے کا اگر روزہ پکڑا جائے، مثال کے طور پر صبح صادق سے غروب آفتاب تک اگر 12-13 گھنٹے اگر ہو رہے ہیں، تو 13 گھنٹے بھائیوں اپن برداشت کرے، ہمت طاقت پیدا کرے۔ اللہ نے روزے اسی لیے فرض کیا کہ اللہ کو معلوم ہے میرے بندوں میں بہت سارے گاڑے ڈھکلنے والے ہیں، ترکاریاں بیچنے والے ہیں، سروں پر وزن لے کر پھرنے والے ہیں، گنا توڑ کو جانے والے ہیں، اینٹوں کے بھٹی پر جانے والے ہیں، جنگلوں اور کھیتی میں جا کر کاروبار کرنے والے، اے سی میں بیٹھنے والے ہیں اور بہت آرام میں رہنے والے، سب کا علم اللہ کو ہے، پھر بھی اللہ نے سب پر روزے فرض کیا۔ تو اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو معلوم ہے میرے بندے اتنے سارے کاموں اور ذمہ داریوں کے ساتھ روزہ رکھ سکتے، تبھی اللہ نے فرض فرمایا۔ اگر ہم میں طاقت نہ ہوتی پھر بھی اللہ روزے فرض فرماتا تو یہ تو ظلم ہوتا، اور اللہ کسی پر ظلم نہیں فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا سب پر فرض ہے، چاہے وہ مزدور ہو، ملازم ہو، کھیتی باڑی میں کام کرنے والا ہو، دھوپ میں رہنے والا ہو یا اے سی میں بیٹھنے والا ہو، مرد ہو یا عورتیں ہو، جوان ہو یا بوڑھے ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، سب پر اللہ نے روزے فرض فرمائے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور بھائیو 13 گھنٹے برداشت کرو، 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا، جو 13 گھنٹے برداشت کرے گا اللہ اسے 50,000 سال کا دن ہوگا اور کبھی پیاسا نہیں رکھے گا۔ اور جو یہ 13 گھنٹے اپنا حلق کچا کرتا رہا، تر کرتا رہا، تو جو 13 گھنٹے برداشت نہیں کر پا رہا ہے، 50,000 سال کا دن وہ کیسے برداشت کر سکے گا؟ اور پھر وہاں دھوپ بھی سخت ہوگی، لوگ پسینوں میں تڑپ رہے ہوں گے اور قطرے قطرے کو ترس رہے ہوں گے۔ جنہوں نے 13 گھنٹے اپنے حلق کو سکھا کر اللہ کا حکم پورا کیا، اللہ 50,000 سال کے دن اسے پانی پلاتا رہے گا۔ اور جو وہاں پر 13 گھنٹے اگر برداشت نہیں کیا تو پھر 50,000 سال کے دن اسے قطرہ نصیب نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے اب اپنا اندازہ لگا لیں کہ وہ دن بڑا ہے یا یہ دن بڑا ہے، یہ برداشت کرنا آسان ہے یا وہ برداشت کرنا آسان ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں بھی ماحول بنا کر روزے کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ روزانہ 20 رکعت سنت مؤکدہ تراویح، یہ سنت مؤکدہ ہے بھائیوں، مردوں پر، عورتوں پر، جوانوں پر، بوڑھوں پر، سب پر 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ آپ جہاں پڑھ رہے ہیں اہتمام کے ساتھ پڑھیے اور پورا مہینہ بھر پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ سنت مؤکدہ ہے تراویح کا پڑھنا، یہ کوئی ایسی عام نفل نہیں ہے۔ عادت بنانے والے، چھوڑنے والے گناہگار ہوتے ہیں، اللہ کے پاس ان کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ نے اس کو ایک عظیم عبادت قرار دیا ہے اور لوگ چھوڑ رہے ہیں، عورتیں گھروں میں اہتمام نہیں کرتی ہیں۔ آپ سب کو بھاری 20 رکعت سنت مؤکدہ تراویح
سب اہتمام کے ساتھ پڑھیں اور قرآن مجید کی تلاوت خصوصی طور پر روزانہ اوسطاً 3 پارے رمضان میں سب پڑھنے کا اہتمام کر لیں۔ جن کو نہیں آتا تب بھی قرآن لے کر بیٹھے، آدھا گھنٹہ بھائیو لے کر بیٹھو، 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ، نہیں آنے والے میں قرآن مجید لے اور الحمدللہ کا سورہ دیکھ کر پڑھتے رہے اتنی دیر لے کر، تاکہ قیامت کے دن کم سے کم ہاتھ لگانے والوں میں تو شمار ہو جائیں گے۔ یہاں سارے گناہوں کو، درندگیوں کو اور غلاظتوں کو ہاتھ لگ رہے ہیں، ہاتھ نہیں لگ رہا ہے تو اللہ جو قرآن کو ہاتھ نہیں لگ رہا ہے۔ قیامت کے دن جواب دینا بہت مشکل پڑنے والا ہے۔ معمولات بنائیں گے نظام الاوقات کے ماتحت، رمضان کو بس اہتمام کے ساتھ گزاری، اور اہم بات یہ ہے کہ بھائیو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ سب سے اہم پیغام رمضان کا گناہ کو چھڑانا ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دیجئے، گناہوں کو چھوڑ دیجئے، چھوٹے ہو یا بڑے، سب اہتمام اور فکر کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا